آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرکار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک عظیم جنگجو بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی عظیم نعمتوں کے حامل ولی گزرے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کے بادلوں کی ان کی تہ تک جا کر چھٹائی کی ہے۔ ظلم و ستم کرنے والوں سے اور مظلوموں پر ظلم ڈھانے والوں سے آپ نے زندگی بھر جنگ کی ہے، یہاں تک کہ آپ ان سے جنگ کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تلوار کو تو قوت بخشی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی زبان میں بھی وہ تاثیر رکھی کہ آپ جو اللہ سے مانگ لیتے اللہ وہ عطا کر دیتا تھا۔ اور اس کی عظیم مثال یہ ہے کہ آپ نے غزنی کے تخت کو ٹھوکر ماری تھی۔ آپ نے امن و امان، عدل و انصاف، اتفاق و اتحاد اور اخوت و بھائی چارگی پیدا کرنے کی خاطر اپنی زندگی کے تمام سکون و چین کو خیر آباد کہہ ڈالا، یہاں تک کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ 21 شعبان المعظم مطابق 15 فروری سن 1015 کو اجمیر شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید ساہو سالار غازی اور ماں بی بی ستر معلہ نے آپ کا نام مسعود غازی رکھا۔ جب سرکار سید ساہو سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ جو مسعود غازی کے والد ہیں، جب ان کی ملاقات قطب المدار سے ہوئی تو قطب المدار نے آپ کے والد کو آپ کی ولادت کی خوشنجری دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس بچے کو تو بچہ نہ سمجھنا، وہ مادر زاد ولی ہوگا اور عدل و انصاف کو قائم فرمائے گا۔ اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ 30 منٹ تک ضرور آپ کی بارگاہ میں رہے، کیونکہ وہاں ہر 30 منٹ کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ مسعود غازی علیہ الرحمہ کی تعلیم و تربیت شروع ہوئی اور سن 1018 میں سید ابراہیم علیہ الرحمہ کے آپ شاگرد بنے۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن تھی۔ آپ کو دیکھ کر ہی استاد نے پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم لدنی دیا تھا اور اللہ کے رحم و کرم سے صرف 9 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم ظاہری و باطنی کو حاصل کر کے عالم و عامل کا مقام حاصل کیا۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ پوری رات شغل باطنی میں مشغول رہتے اور جب دن نکلتا تو نماز چاشت کو ادا کر کے گھر سے باہر نکلتے، علماء اکرام کی صحبت سے لطف اٹھاتے اور انہی کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، اور بعد نماز ظہر امرا کے لڑکوں کے ساتھ جو جمہولی تھے ان کو لے کر کے سیر و شکار کے لیے نکل جاتے تھے۔ الغرض آپ تیراندازی، نیزہ بازی اور تلوار بازی سے وہاں خوب مشق کرتے تھے۔ اسلام اپنے غلبے کی جد و جہد میں اپنے ماننے والوں سے عدل و انصاف قائم کرنے کی خاطر جان و مال کی قربانی مانگتا ہے۔ پھر جب فتح ملتی ہے تو جو مال غنیمت ملتا ہے وہ اسلام کے قانون کے مطابق لڑنے والوں میں بٹ جاتا ہے، اور مسعود غازی کو ہندوستان کی 1000 سالہ مسلم تاریخ میں تمام فاتحوں اور جنگجوؤں میں الگ ہی مقام حاصل ہے۔ آپ کو بلند ہمتی و بہادری کی خاص صفت حضرت علی سے ورثہ میں ملی تھی۔ کم عمر ہی میں یعنی 12 سال کی عمر میں آپ سے لوگوں نے حیرت انگیز نمونے دیکھے، اور 14 سال کی عمر میں جو مہمیں انجام ہوئیں وہ خود آپ کی بہادری کی داد دیتی ہیں۔ مسعود غازی کے خلوص و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے مقرب نے کہا کہ سردار جس کے پاس 12,000 سوار ہوں وہ بادشاہی کا مستحق ہوتا ہے، اور آپ کے پاس تو 9 لاکھ سوار و پیادے ہیں تو آپ کو تو تخت پر ہونا چاہیے۔ آپ اسے ناقبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں دنیا داری اور بادشاہی کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ محض ظلم و ستم کو ختم کرنے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے نکلا ہوں، اور چاہے اس میں میری جان بھی چلی جائے میرا مقصد بادشاہی نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو بھی آپ سے ملنے آتا یا دربار میں آتا دامن بھر کر ہی جاتا تھا، آنے والے کو خالی ہاتھ لوٹانا یہ آپ کو ناپسند تھا۔ جب بھی آپ جنگوں سے لوٹتے تو شاہی دعوت کرتے اور سب کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ کاہلر کشمیر پہنچے تو کسی نے آپ کی کھانے پر دعوت کی اور اس کھانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ آپ سمجھ گئے اور آپ نے وہاں کھانا نہیں کھایا۔ الغرض دعوت کرنے والا کہنے لگا کہ حضرت مٹھائی ہی کھا لیں، لیکن وہ مٹھائی میں بھی زہر ملا کر کے لایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ رکھ دو، میں اسے گھر جا کر کے کھا لوں گا۔ آپ اس کو لے کر گھر پہنچے اور اس مٹھائی کو ایک کتے کو کھلایا۔ کتے نے جیسے ہی اس مٹھائی کو کھایا فوراً کتا مر گیا۔ آپ کو پتہ لگا اور آپ کے ساتھیوں کو پتہ لگا تو تمام لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، اور جب آپ کی والدہ کو پتہ لگا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ الغرض جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کو پکڑ لیا گیا۔
جب سلطان محمود غزنبی نے 409 ہجری میں راجہ اجے پال پر حملہ کیا تو مسعود غازی نے دوبارہ راجہ اجے پال کو اس کا منصب عطا فرمایا تھا۔ مسعود غازی علیہ الرحمہ کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ 424 ہجری کی جنگ ہے اور اسی جنگ میں آپ نے شہادت پائی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ بہرائچ تشریف لائے تو وہاں کے راجاؤں کو آپ کا آنا گرا گزرا اور انہوں نے خطبے بھیجے اور کہا یہاں سے نکل جاؤ، لیکن آپ نے اس کو اپنا وطن بنانے اور اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر تمام راجا اکٹھا ہو کر کے حملہ کے لیے آمدہ ہوئے اور ایک عظیم جنگ چھڑی۔ 18 راجا آپ کے خلاف اکٹھے ہوئے اور 75 لاکھ فوج سواروں و پیادوں کو لے کر کے جمع ہوئے۔ اس جنگ میں مسعود غازی کے 50,000 جنگجو شہید ہوئے اور 1 لاکھ سپاہی راجاؤں کے ہلاک ہوئے اور 5 راجے گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام شہید ہوئے ساتھیوں کو دفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے 2 مہینے بعد پھر ماحول گرم ہوا اور جنگ شروع ہوئی۔ مسعود غازی نے بھی جنگ کا نقارہ بجوا دیا اور اسی جنگ میں آپ کے چچا سیف الدین عرف سرخرو سالار اور سید رجب سالار عرف ہٹیلا غازی و سید سکندر دیوانہ غازی اور امیر نصر اللہ غازی نے بہت آپ کا ساتھ دیا، جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے اور آپ کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ جس طرف بھی دیکھتے بس لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ آپ نے لاشوں کو سورج کنڈ میں ڈلوانے کا حکم دیا۔ جب لاشیں اس میں ڈالی گئیں تو وہ سورج کنڈ پورا بھر گیا تو آپ نے فرمایا کہ گڈھے کر کر کے لاشوں کو دفنایا جائے، یہاں تک کہ پورا میدان لاشوں سے پٹ گیا۔ الغرض یہ کہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے لاشوں کو آپ نے چھپوا دیا۔ مسعود غازی گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کارزار میں لڑتے رہے اور آپ کے عزم و استقلال میں بالکل بھی کمی نہیں آئی۔ آپ اور آپ کے ساتھی ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی فوج میں کمی آ گئی۔ بہت سے آپ کے ساتھی شہید ہو گئے۔ جب آپ کا دستہ کمزور پڑ گیا تو وہاں راجہ سہیل دیو اور دوسرے کئی راجہ اپنے دستے کو لے کر کے آئے اور تیروں کی برسات کر دی اور مسعود غازی کی ڈھال تیروں سے چھلنی ہو گئی اور ایک تیر آ کر کے آپ کے گال پر لگا اور 15 جون سن 1033 یا 34 کو محض 18 یا 19 سال کی عمر میں آپ نے اسی جنگ میں شہادت پائی۔ اور آپ نے اتنی کم عمر میں جتنی جنگیں لڑیں اور جتنی کامیابیاں حاصل کیں، اتنی کامیابیاں لمبی لمبی عمر پانے والے بھی لوگ حاصل نہیں کر پائے۔ اور محض 18 یا 19 سال کی عمر میں انہوں نے پورے ہندوستان کے ہر خطے میں جنگ کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس ملک کے ہر خطے میں آپ کے ساتھیوں کی مزار پائے جاتے ہیں۔ مثلاً قاضی پورہ روڈ پر حضرت عالم شہید کا مزار ہے، یہ آپ کی فوج کے پچھمی ہائی کمان کے کمانڈر تھے۔ بارہ بنکی میں آپ کے والد سید سالار ساہو کا مزار ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو جنگوں میں گزارا۔ کلیر شریف میں حضرت سید ابو صالح کا مزار ہے اور یہ آپ کے مرید تھے اور آپ کے بہترین جنگجو میں سے تھے۔ حضرت باقی شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار بدائن شریف میں ہے اور یہ بھی آپ کی فوج کے ایک سپاہی تھے اور انہوں نے بھی عدل و انصاف قائم کرنے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ مجھولی شریف میں سید شاہ حسین داتا ولی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ گورکھپور میں حضرت مبارک خان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہ بھی آپ کے فوج کے سپاہی تھے اور انہوں نے بھی حق اور انصاف کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ پورن پور کے قریب جنگلوں میں ایک مزار ہے جس کو سیلا بابا کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اصل میں ان کا نام سید محمد سالار بابا تھا، لیکن زیادہ کہے جانے کی وجہ سے یہ سالار بابا سیلا بابا ہو گئے۔ یہ بھی آپ کے ساتھی تھے اور انہوں نے بھی عدل و انصاف کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ضلع پیلی بھیت میں بھورے خان محلہ میں بالے میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک مزار ہے، اور ایسے ہی سرزمین بیسل پور میں سرکار کمال شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس طرح آپ کے تمام ساتھیوں کے مزارات اس ملک کے ہر خطے میں موجود ہیں۔ ہر خطے میں موجود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ کرتے تھے اور جہاں یہ شہید ہوتے تھے بس وہیں ان کا مزار بنا دیا جاتا تھا۔ اور ایسے سینکڑوں آپ کی جماعت کے جنگجو تھے جو اللہ کے ولی بھی تھے، جنہوں نے عدل و انصاف قائم کرنے کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا اور اپنے خون سے اس ملک کو سیج کر کے اس کو عظمتوں کا تاج پہنایا۔